میرے عمل سے آخرت بن رہی ہے, بگڑ رہی ہے. اس لیے اللہ کا حاصل نکال کے جو صفات پر بچ کرائی جاتی ہے صفات پر, تو اس میں علم کیا جا رہا ہے, ہمارے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. حال کے امر, اس حال میں اللہ کا کیا ہمارے طرف متوجہ ہے, اس کو معلوم کرنے کا, تحقیق کرنے کا جذبہ پیدا. تو بالکل بے پڑھا لکھا ہوگا, دیہات کا رہنے والا ہوگا, علماء سے کچھ کا مطلب ہے, اس کو کوئی بہت زیادہ کہ حلال حرام کی تمیز ہو جائے, حلال حرام کی تمیز میں تو بہت علم کی ضرورت ہے, اس کو اتنی کی ضرورت نہیں. اور علماء سے کچھ کا مطلب اتنا آسان, کیونکہ بہت سے مسئلے بڑے باریک ہوتے ہیں. علماء بتائیں جو بھی ہم اس وقت جو بھی حالات ہیں اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے, اللہ کا کیا, اللہ کے حضور کیا ہے, تاکہ میں اس طرح عمل کروں جس سے اللہ راضی ہو جائے, اس چیز سے بچوں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. کہ میری جنت بنے گی, جہنم بنے گی, سمجھ کر صحابہ کے اندر اب صحابہ کی رضامندی کریں, دیکھیں کہ سمجھ سے حضور صاحب کیا کرتے ہیں, اس وقت حضور صاحب کیا کرتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں ان کی والدہ آ گئی ملنے کے لیے مدینہ منورہ سے, مطلب مکہ سے مدینہ منورہ آ گئی, اور وہ مسلمان نہیں تھے. اب انہوں نے گھر میں گھسنے نہیں دیا کہ پتا نہیں اس کا اللہ کا حکم کیا ہے, اللہ کے رسول کیا چاہتے ہیں, کہنا کیا کرنا چاہیے. فوراً آدمی بھیجا کہ میری والدہ جو غیر مسلم والدہ ہے وہ آ گئی ہیں, ہم ان کو گھر میں گھسنے دیں نہ دیں, ان کی مدد کریں نہ کریں, یہ مدد چاہنے کی آئی. آدمی پیچھے پڑ کیا کریں, کہنا معاملہ یہ ہے. عورتوں تک میں تحقیق کر دیتا ہوں, نہیں کروں کی مدد کروں, گھر میں بھی نہیں گھسنے دیا, پہلے معلوم ہو جائے ہم کیا کریں. میں مسلم ہے, اس کو گھر کے اندر آنے دیں, ان کی مدد کریں, یہ تحقیق کر دیتا ہوں. یہ تھوڑی کہ دیکھا جائے گا, جو چاہے جب سمجھنا ہے کر لو. تو آخرت کو سامنے دیکھتے زندگی آدمی گزارے گا تو ہر وقت دیکھے گا کیا جائز ہے کیا نہیں جائز, مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. معاملات کی خرابی کیوں ہوتی ہے؟ بہت سے لوگ کہ حج کر رہے ہیں اور قرض ادا نہیں کرے لوگ کا, کیوں؟ کیونکہ احساس ہی نہیں ہے کیا جائز ہے کیا نہ جائز. اس کا شوق ہے حج کرنے کا یا عمرہ کرنے کا, تو کرے جانے. حالانکہ بہت سی باتیں آئی ہیں, بہتر لوگ کون ہیں, ان میں سے یہ بھی ہے جو قرض اچھی طرح ادا کرے. ان میں جو بہتر آدمی وہ ہے جو اپنا قرض اچھی طرح ادا کرے. تم میں بہتر آدمی وہ ہے جسے اخلاق رکھے. تم میں سے بہتر آدمی ہے جو لوگ فائدہ پہنچائے. خیر الناس من بولنا, لوگ کام آئے. لوگ کام کیوں آئے گا؟ جس کا یقین صحیح ہوگا وہی لوگ مدد کرے گا. لوگ کام آئے گا, لوگ خراب کرے گا, صدقہ کرے گا, لوگ مدد کرے گا. ورنہ کہے گا کہتا کیا سمجھائے گا تمہیں محنت سے کمایا ہے, تم ویسے دوست دے دو گے, لٹا دو گے لوگوں کا. جس کے ذہن میں آخرت ہے تو اس طرح ہے کہ سب کچھ لٹا کے دولت دنیا سمجھا کہ کچھ اس کے سوا میرے لیے, ان کو پوری دنیا خرچ کرنا بھی آسان ہے. جو آخرت پر ہی جہاں لگاؤں گا تو وہاں ملے گا. صحابہ نے کیوں اپنا سارا جان مال اللہ سب جان مال وقت پر لگایا, سب سے زیادہ کا جان مال وقت پر لگایا, اللہ کا نام بلند کیا. حضرت وہ کے نظر سن لیا ہے کم گھر کا, کچھ نہیں چھوڑا کرتا, سب لیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے سارا مال حضور کو برپا, امیر ترین عورت کی مکے کی, سارا مال لگا دیا حضور کو جی کے کام, کیونکہ اللہ کا کلام آیا اور کسی لیے نہیں آیا. اور تو خدیجہ حضور کے پاس کھانا لے کے آ گئے, غار حرام کافی اونچائی تھا, اور زمانے اب تو سیڑھی بن گئی, اس سیڑھی بھی نہیں کی, تو حضور جب کھانا پانی پہنچاتی تھی وہاں, اور بڑی نازک ہوتی تھی کہ خدیجہ آپ کے لیے کھانا پانی لے کے آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام کہا, سب سے پہلے انہیں کے لیے سلام کیا.
بعد بھی فرض نہیں ہوئی تھی، ان کے انتقال کے بعد نماز فرض ہوئی۔ ارکان اسلام میں کوئی چیز فرض نہیں تھی، کلمہ کے علاوہ کچھ نہیں۔ کیا کارنامہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے دین کے کام میں ساتھ دیا، یہ ہے حضور ہم بات یاد کرتے کہ سب لوگ جھٹلاتے تھے، جھٹکاتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ سپورٹ کرتے تھے، ہمت افزائی کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج گھبرائے ہوئے، جو پہلی میری نازل ہوئی تو گھبرائے ہوئے مجھے اپنے جان کا خطرہ ہے، کیونکہ بار بار جبرائیل السلام کو حضور کو بھیجا پتا ہے وہ آیت نازل کی بسم ربک الذی خلق، اور اس کے بعد جو گھبرائے ہوئے دونوں قوم سے جاتا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، آپ اتنے کریم ہیں، ایسے اخلاق والے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں، لوگ کام آتے ہیں، بیواؤں کو گولی کھاتے ہیں، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطرہ ہو رہا ہے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، ایسا ہو گیا انسان، اور وہ دلاتا دے رہی ہیں، سپورٹ کر رہی ہیں، عجیب کوئی اور ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ بات ایمان کو بھی کیا، سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ، مردوں میں حضرت ابو بکر، عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں، سپورٹ کر جی بات، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی دیا اور سب مال بھی لگا، پراپرٹی نہیں بنائے، جائیداد نہیں بنائے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنائے کہ وصال ہو رہا ہے گھر میں چراغ میں تیل بھی نہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ کو ادھار لینا پڑا چاہتے وقت حضور کو بھی، اور جب فتح مکہ ہو رہا تھا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو اس وقت ایمان نہیں قبول کیا تھا، وہ لے کے ایمان قبول کر چکے تھے اور ابھی مکے سے باہر آ گئے تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ لے کر آئے تو ان سے جب اسلام کا روک پڑے جو اب تک تو اسلام کی مخالفت کی تھی، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ ایک کنارے پر ایک پہاڑی پر کھڑے ہو گئے اور مہاجرین اور انصار کا ان کا جتھا فوج کا یونٹ جو کہلاتا ہے ایک کے بعد ایک جا رہا تھا، اس کے بعد انہوں نے کہا ابو سفیان رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا عباس رضی اللہ عنہ سے کہ تمہارے بھتیجے کی حکومت بہت بڑی ہو گئی، کیونکہ دنیا میں جو محنت کرتا کیا اس کے بدلے میں کیا تھا، ریٹرن بدلہ، اور نبیوں نے محنت کی اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہا، بار بار کہا کہ میرا اجر ہے اللہ کا، میں اس کے بدلے میں تجھے کوئی اجر نہیں مانتا، میرا اجر ہے اللہ کا۔ تو فوراً عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو کریکٹ کیا، روکا اور صحیح کیا کہ یہ حکومت نہیں ہے، یہ نبوت ہے، نبوت میں جان مال لگایا جاتا ہے اور بدلے میں کچھ نہیں کہا جاتا کہ جان مال لگاؤ، پاپولر ہو گئے، لوگ مقبول ہو گئے، اب ہمیں بابا بنا دو، ہمیں کرسی پہ بٹھا دو، ہمیں اپنا سردار بنا دو، یہ نبوت نہیں ہے۔ نبوت میں تو لگانا ہے دو خوش دلپن نماز کہ جو قریبی ہیں، عزیز ہیں، ہے نا، ان کو خوب مجاہدوں میں ڈالنا، اور جو دوسرے ہیں مال ہے کیا ہے تو فتح مکہ کے بعد جب قبیلہ آبادی سے لڑائی ہوئی اور وہ فتح ہوا، وہ سب پورا اپنا مال اسباب لے کے جنگ کے میدان میں آئے، جانور، بھیڑ، بکریاں اور گائیں، تو کچھ لوگ مسلمان تو نہیں ہوئے تھے مکہ والے، وہ بھی ساتھ ہو گئے تھے سردار، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے زیرہ بھی خرچ لیا تھا کچھ مکے والوں سے بھی جنگ کے لیے، اور وہ لوگ بھی آ گئے تھے۔ اب جب فتح ہو گیا اور پوری وادی بھری گئی تھی جانوروں سے، تو ایک ان میں سے تھے
تو وہ کھڑے دیکھ رہے تھے بہت ہی تعجب کے ساتھ. اور اس زمانے میں یہ اونٹ بکری گائے یہ سب جانور جو ہے وہ اس وقت کسی بھی چیز کی وجہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں یہ وادی اچھی لگ رہی, جانور تو خریدی, کیوں نہ ہو, گائے ہیں, بکریاں ہیں, اونٹ ہیں, اور سب جانور پوری وادی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اس کو تمہارا. تو فوراً شاہد پڑا اتنی بڑی سخاوت نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اب کس کو کہہ رہے ہیں جس نے ابھی ایمان بھی نہیں قبول کیا, ان کو دے دیا, لے جاؤ. اتنی بڑی سخاوت نبی دے جاؤ. تو دوست دشمن کو دے رہے ہیں. اور انصار صحابہ جنہوں نے ہر طرح کی قربانیاں دی تھی ان کو کچھ بھی نہیں دیا. اب کچھ لوگوں کے ذہن میں بات پیدا ہوئی کہ وہاں دیکھیے صاحب اپنے خاندان رشتے دار والوں کو دے دیا, یہ تو مسلمان بھی نہیں تھی, ان کو بھی دے دیا, اور ہم لوگوں نے اتنی قربانی دی ہمیں تمہیں بھی نہیں دیا. حضور نے سب کو جمع کیا, ان سے کہا کہ تم اس پر راضی نہیں ہو کہ یہ لوگ تو بھیڑ بکریاں لے کے جا رہے ہیں, تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو. لوگ بولے تاکہ ہمیں یہ ڈر ہوا کہ آپ ایسا نہ ہو کہ پھر مکے میں رہ جائیں, ہم آپ کی ذات سے معلوم ہو جائیں. تو جنہوں نے قربانیاں دی ان کو تو پیچھے کر دیا, جو دنیا دے رہا ہے. اور فرمایا کہ قیامت تم میرے بعد تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی. میرے بعد پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی. تو بس سب کرنا قیامت بھی میں اللہ کو تمہارے قربانی کا بدلہ دوں. یہ ہے قربانی پر اپنے کو اپنے جو اس کا تعلق ہے ان کو قربانی پر لگانا. کیونکہ قربانی میں جو بھی آگے بڑھ جائے گا اللہ کے یہاں پائے گا. جب وہ حد میں اٹیک ہو رہا تھا حضور حکم پر صحابہ قدم اکھڑ گئے تھے اور سب بھیتر ہو گئے. اب ان لوگوں کا موقع اچھا ہے تو حضور حکم کا بھی کو شہید کر دو, مسئلہ ادارہ ختم ہو جائے. تو ادھر جو ہے وہ ان لوگوں کا حملہ شروع ہو گیا. تو حضور نے فرمایا کہ جو اس لشکر کو تتر کر دے وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. چنانچہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ یہ لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے جو اٹیک کرنے کے لیے حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے ان کو بھگا دیا. اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ کوئی ان کو لگا کہ یہ حضور شہید ہو گئے, کام زندہ رکھ کے کریں گے کیا. اور پھر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایسا آدمی جو سوچ رہے کہ مجھے تو زندہ ہی نہیں رہنا ہے اس کا کون مقابلہ کرے گا. تو وہ حملہ کرتے ہوئے چلے گا. یہاں تک حضور سب کو دیکھا, حضور کے قریب پہنچے. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ آ گئے تو حضور سے فرمایا علی جاؤ اس کو روکو. اس وقت یہ نہیں کہا کہ جنت میں کون ہمارا ساتھی ہوگا, ترغیب نہیں تھی. حضور کا یہ معمول تھا کہ جو قریبی ہوتے تھے اس کو حکم کہتے تھے کہ کرو. اور لوگوں کی ترغیب ہے جاؤ علی اس کو روکو, ان لوگوں کو رضی اللہ عنہ فرمایا کہ کچھ کو تو قتل کر دیا اور کچھ بھاگ گئے. یہ تو حضور صاحب کسی چہیتی بیٹی تھی فاطمہ رضی اللہ عنہا, ان کے ہم افاقہ ہو رہا ایک دن کا فاطمہ رضی اللہ عنہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ایک روٹی کا ٹکڑا لے کے اور کہا کہ کئی دن کے بعد میرے گھر میں روٹی پکی تھی تو میرا دل نہ چاہا کہ آپ کے بدل کھاؤں. ان کے ہمیں پاس تو حضور نے فرمایا کہ یہ پہلی چیز ہے جو تیرے باپ کے پیٹ میں جا رہی ہے 3 دن کے بعد. حضور نے کوئی آیا حضور نے گھر بھیجا, آدمی بھیجا کچھ ہے تو اس کے لیے کچھ کھلائے. تو سارے گھروں سے ایک جواب ملا کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے اللہ کا, اس طرح پانی کا کچھ نہیں ہے ہمارے گھر, سب گھر میں پاپا چل رہا ہے. لیکن وہی کب کرنا ہے آخرت پر نظر کی, اس پر ملے گا کیا. ہم کو پراپرٹی بنانے میں, دنیا بنانے میں, مال اکٹھا کرنے میں, یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو, اور مقصد ہے آخرت اس سے دور ہوتے چلے جائیں یا دور ہے.
کچھ عمل کر لیا اسی کو مطمئن ہے کہ بھائی اتنا ہم کرتے ہی ایک صاحب کہتے ہیں صاحب میں تو اتنا کر سکتا ہوں اس سے زیادہ نہیں، جیسے کسی پہ احسان کر رہے ہیں جو بھی دیکھے کرے گا اپنے نفس کو فائدہ پہنچانے کے کرے گا کہ تبلیغ والے کسی کو کچھ کہتے نہیں بھائی جو دے دے اس کا ہی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا، جو جتنا دے اس کا بھی بھلا. لیکن وہ آدمی کتنا بڑا احمق بیوقوف ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. وہی ہے آخر ملے گا کہ یہ نہیں بول رہا آدمی جیسے تبلیغ والوں پہ احسان کر رہا جو گیا اس سے ملنے کے لیے اس کا احسان کر رہا. یہی اس مسجد میں ایک دفعہ ایک صاحب ہمارے بزرگ تھے، وہ ایمانداری تو وہ بات کر رہے تھے تو ہم کہہ رہے تھے قلت چلے جاؤ، وہ بہت سے بڑے ناراض ہوئے. تو یہ کہا بھائی میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارا فائدہ ہے، تمہارے فائدے کی میں بات کر رہا ہوں. تم چلے جاؤ میرا فائدہ کچھ نہیں ہونے والا، تمہارا فائدہ، تمہاری آخرت چلے، تمہاری آخرت تیاری ہوگی، تمہارے فائدے کی میں کہہ رہا ہوں. یہ بات سمجھ نہیں آتی. اس اپنے کو بچا کے اسمارٹ سمجھتا ہے میں بڑا کرنا ہوں. اپنے بات اسمارٹ ہوتا ہے میں بڑا کرنا ہوں، کبھی کے چکر میں نہیں آیا تو قیامت کے چکر کا پتہ چلے گا تو کون چکر میں آ گیا اس کو پتہ چلے گا. لیکن بہت دیر ہو چکی کیونکہ آدمی کہہ رہا تھا میں دیکھ لیا سن لیا سمجھ لیا اپنی دنیا واپس کر دے. اب تو میں پوری تیاری کر کے آؤں گا، سارا مال راستے میں خرچ کر کے پوری زندگی تیری پر برداری ساتھ کے ساتھ گزار کے آؤں گا. دوسرا کوئی موقع نہیں ملے گا، کرنا اسی میں. ایک ہی زندگی ملی ہے، پہلا اور آخری موقع ہے، اس کے بعد کوئی دوسرا موقع نہیں. آخری زندگی ہے اور پہلی زندگی، پہلا اور آخری، دوسری کوئی زندگی نہیں، دوسرا کوئی موقع نہیں. ایسا نہیں ہے کہ 50 سال ہم اپنا دنیا کے سلسلے میں لگے رہیں اور 2 4 سال ہمیں پیکر ملے گا آخرت تیاری کے لیے. جیسے 26 میں لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں، جب ریٹائر ہونے کے بعد اللہ اللہ کریں بڑھا دوسرا کہیں پڑھتا ہے. چھوٹے بچے کو لایا تھا تو سکھایا تھا بچوں السلام علیکم پڑھو، بچوں لا الہ الا اللہ پڑھو. بچوں بڑھاپے میں تو آدمی سے ملاقات میں جاتے ہیں سلام دعا کر کے، اور اگر انہوں نے نماز پڑھی اس کو بڑا کارنامہ کیونکہ آدمی کیا کہتا ہے، کیا سمجھتا ہے، نام تو بہت اچھا ہے لیکن میرے بس آپ کو بہت اچھا کرنا چاہیے لیکن میرے بس، کیونکہ زندگی پوری ایک خاص انداز سے گزری، ایک ترتیب سے گزری. تو بڑھاپے میں کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جاننے کے سمجھنے کے باوجود. اور شیطان یہ سمجھاتا ہے کہ ابھی بہت کم ہے بعد میں کر لینا. جوانوں کو اور زیادہ سمجھاتا ہے ابھی جوانی کا وقت ہے، جب بڑھاپا ہے جب کر لینا. لیکن بڑھاپا میں کرنا بھی چاہے تو مشکل ہو جاتا ہے. اگر جوانی میں کرتا رہے بڑھاپے میں نہیں کر پائے تو جوانی کا جو ثواب جوانی جو ثواب ملتا تھا بڑھاپے میں ملے. جو ریٹائر ہوئے، جو سروس کرتے ریٹائر ہو گئے، تب بھی جو ہے کہ بھائی انہوں نے خدمت کی، اور وہاں تو یہاں آپ ہو جاتا ہے، وہاں پورا سفر کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے آدمی اس کام کو نہ کر پایا جو جوانی میں کرتا تھا تو اس کو بڑھاپے میں بھی وہی ضرورت ہوا. اور قیامت میں جوانی کا رکھتے حساب ہوگا. جوانی کس چیز میں لگا دی؟ جوانی کا الگ حساب، زندگی کا حساب ہے ہی، جوانی کا الگ حساب ہے. پوری زندگی کا الگ حساب ہوگا، جوانی کا الگ حساب ہوگا. 5 آدمی 2 سوال ٹھیک ہے. پوری زندگی کس چیز میں لگائی؟ جوانی کہاں پر. تو شیطان جوانوں کو یہ سمجھاتا ہے کہ میاں ابھی جوانی کا وقت ہے، حالانکہ اسی وقت کرنے کا وقت ہے، یہی وقت کرنے کا. کیونکہ جوانی میں اگر کرے گا تو جوانی کی بھی تیاری ہو، اس کے سوال کی بھی تیاری ہو رہی ہے اور زندگی کے سوال کی بھی تیاری ہو رہی ہے. اور پھر یہ بھی پتا نہیں کہ کب تک ہے آدمی، کب تک زندہ رہے. اور اس وقت کر لیا تو بعد میں کرنا آسان ہو جائے گا. اس کی زندگی
اسی اعتبار سے مل جاتی ہے، بے اخلاقی کا بن جاتا، زندگی گزارنے کا طریقہ بن جاتا ہے۔ کموی میں صحابہ کے زمانے میں جو مکہ میں ایک دم بالکل یعنی بہت سخت حالات ہے، کیا سخت مقابلے کا، پریشانی کا، دشمنی کا، ہے نا، اور ان کی زندگی ہجرت کرتی کہ دو دفعہ صحابہ کو ہجرت کرنی پڑتی۔ ایسے مشکل حالات میں وہاں کن لوگوں نے مان قبول کیا؟ زیادہ تر سب نوجوان، بڑی عمر والے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کرنے آتے تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے، تو زیادہ جوانوں کے اندر یہ صفات ہوتی ہے مقابلہ کرنے، ڈٹ جانا، جلدی متاثر نہیں ہوتے۔ دنیا میں جتنی تحریکیں چلتی ہے، ریولیوشن آتا ہے، انقلاب آتا ہے، سب جوانوں کے ذریعے۔ جو آپ بوڑھے لوگ تو بس پلاننگ کرتے رہیں گے، رائے دے دیں گے، کرے گا کون؟ جوان لوگ کرے گا۔ تو یہی تو سیکھنے کا زمانہ ہے، لرننگ پیریڈ ہے، سیکھنے کا۔ اور میں مطلب بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے وہ اس میں ہمیں دونوں کام کرنا ہے، دین پر چلنا بھی اور دین کی محنت بھی کرنی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کو نبی نہیں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبی۔ اب کسی امت کے ذمہ دین پر چلنا بھی اور دین کی محنت بھی، کوئی فرشتہ نہیں آئے گا انسان سے۔ اب سارے دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، دین زندہ ہو جائے، اس کی ذمہ داری اس کی امت پر۔ صحابہ جو سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والے تھے، جن کی براہ راست اللہ اس کے رسول کے ذریعے تربیت تھی، ان کو عمل کرنے سے کیا مل رہا ہے؟ ہم لوگ عمل کا نتیجہ تو قیامت میں آئے گا، جس کی کون سی پلیس لگتی ہے قیامت اس طرح چلے گا، جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت حقیق غریب سمجھ رہے ہیں، بڑا یہ بیٹا کہ کما ہے کچھ نہیں ہے، کیا پتا اللہ تعالیٰ کے سماج میں کوئی اللہ کو عمل اللہ کا پسند آ جائے تو آتا ہے کہ نام میں دفتر ایک ساتھ نہ ہو، اور ہر دفتر اتنا بڑا جہاں تک نگاہ جا سکے وہاں تک پھیلا ہو، لیکن ایک دفعہ اخلاص کا سے کلمہ پڑھا وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ گیا کہ سارے دفتروں پر وہ ایک دفعہ کا کلمہ پڑھا ہوا بھاری ہو گیا۔ ایسے آپ کی دنیا کو کیا سمجھتے ہو، اس سے زیادہ تو خراب آدمی، خراب مسلمان تو دنیا میں ہو گئی، وہاں کا برا حال ہے۔ تو مطلب تمہارے تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہم دیکھیں صحابہ کرام کو کہ بڑا راز اللہ کے ذریعے اور ان کے عمل کا نتیجہ ان کو دنیا ہی معلوم ہو جاتا تھا۔ آج اللہ کے رسول بتا دیتے تھے یہ صحیح ہے، یہ غلط، یہ کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اتفاق حضور پر اتفاق ہے۔ تو ان کو ان پر عمل کر کے دکھایا، اور براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی تربیت ہوئی، ان کے عمل کو ان کے نیک عمل کی اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں، قرآن صحابہ کا آج تو چل رہی ہے، یہ عمل صحیح نہیں ہے، یہ عمل صحیح ہے، رضاوی معلوم ہو رہا ہے، اور ان کے ذریعے سے پوری امت کو قیامت تک آنے والی امت کو بتایا جا رہا ہے۔ تو براہ راست اللہ اس کے رسول کے ذریعے تربیت کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، اور اللہ تعالیٰ ان سے اتنے خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے ایمان لاؤ آج ہم سمان ایمان لانا، ایسے لوگ جو صحابہ نے ایمان لایا ایسے ان کو بالکل نمونہ بنا دیا، آئیڈیا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کتنا حالوں سے بہت خوش ہوا، بہت سے آتے جیسے ایک انصاری صاحب کا پڑھ رہے ہیں، ایک انصاری صاحب کا وہ روزدار صاحب ہیں اور کوئی واقع سے تھا، اس کو لے گئے
گھر اور تھوڑا سا گھر میں بھی بچوں کی تھوڑا سا بھی بچوں نے سب نے پاتے سے رات گزاری، بچوں کو کہا پہلا چلا اور میاں بیوی بچے سب بھوکے رہے اور چراغ کو دور کروا دیا، بجھا دیا تاکہ مہمان یہ نہ دیکھے کہ میزبان بھی کھا رہا ہے، اور انہوں نے اس طرح سے کیا کہ جیسے کھا رہے ہوں لیکن اسی کو مہمان کو ہی کھانے دیا۔ اتنا کم کھانا تھا کہ 2 آدمی نہ کھاتی، ایک آدمی ورنہ میرے مہمان جو تکلف کرتا اگر روٹی رہتی تو انہوں نے اندھیرے میں عمل کیا، ان لوگوں کے علاوہ چیزیں معلوم ان دونوں میاں بیوی کے بعد، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا تمہارا مہمان کے ساتھ کا برتاؤ اللہ کو بہت پسند ہے۔ نتیجہ معلوم ہو گیا، رزلٹ آؤٹ ہو گیا، نتیجہ معلوم ہو گیا کہ رات کا تمہارا مہمان کا کے ساتھ کا برتاؤ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور اللہ کا قرآن میں آیت بھی تعلیم کرتی ہے اور وہ قیامت تک پڑھایا جائے جب خود باتیں کر رہے ہیں اپنے نفس پر اس پر دوسروں کو رسی دیتے ہیں، خود باتیں ہیں دوسروں کو کھلاتے ہیں، بہت صحابی کے ساتھ بات آتے ہیں تو ان کی برادات اللہ اس کے رسول کی وجہ سے تربیت ہوتی کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ایسے کرنا ہے یا اس طرح کرنا ہے۔ تو سب سے زیادہ صاحب کرام جو مین ٹھیک سے سمجھنے والے انہوں نے کیا کیا یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ ان کا جان مال وقت اس طرح کا اللہ کر اور ساری دنیا تیرے ساری دنیا کی خبریں مکہ مدینہ کو پکڑ کے نہیں بیٹھے، جیسے مکہ مدینے کے علاقے میں تو 10-15 ہزار صحابہ چل رہے ہیں، چین میں بھی صحابہ خبر بتائیے، روس میں بھی صحابہ خبر بتائیے، ہندوستان میں بھی ساؤتھ انڈیا میں بھی بتائیے، افریقہ میں بھی دور دراز کے علاقے میں، حالانکہ مکے مدینے کی فضیلت وہ بھی جانتے تھے کہ مکے میں نماز پڑھے ایک جماعت کا جو ہے وہ 1 لاکھ جماعت کا ثواب، مدینہ منورہ حضور کے مسجد میں نماز پڑھے 50,000 جماعت کا ثواب، اور ہر وقت یہاں رحمت مکے میں رہے ہر وقت ثواب کر سکتا ہے، زیارت کر سکتا ہے، عمرہ کر سکتا ہے۔ اس کے ثواب کو جاننے کے باوجود وہ اللہ کے راستے کی قیمت کو جانتے تھے، اللہ کے راستے نکلنے کی اہمیت کو جانتے تھے، اور اس امت کا مقصد حیات ہے اس کو جانتے تھے، تو پھر رہے ہیں۔ اسی لیے علماء کرام نے بتایا کہ تقریباً انصار صحابہ کا 4 سے 6 مہینے ان کا وقت اللہ کے راستے ہر وقت حاضر دیا، جہاں بھی کہہ دیا جائے جہاں بھیج دیا جائے، جیسے وقت بھی بھیج دیا جائے تیار، یہ مقصد ہے، مقصد یاد بنا رکھا ہے اللہ نے اسی کام کے ہمیں پیدا کیا کہ اللہ کلمہ بلند ہو جائے۔ تو آج جو ہے نا وہ اسی بھولے ہوئے سبق کو یاد رہے گا، امت نے کیا سمجھا کہ ہمارے ذمے تو بس یہ ہے کہ ارکان اسلام ہے پورے کرتے ہیں، یعنی کلمہ کو پڑھی کیا ہے اور روزہ حج زکات اور نماز روزہ حج زکات یہ کر لیا، تو کہتے ہیں کہ صاحب بڑے دیندار ہیں۔ تو صحابہ کے زمانے میں ہم سب سنتے رہتے ہیں، تبوک کے موقع پر 3 صحابی نہیں گئے، آگے سب کو چلنا ہے اور اس کو اسی طرح غلط فہمی پیدا ہوئی جو آگے سب پیدا ہوئی، ہر دفعہ گیا ایک دفعہ نہیں گئے تو کیا ہوگا، اور کوئی ضروری نہیں ہے، اور جن وجوہات سے رک جاتے ہیں اسی وجہ سے رکے کہ کوئی اپنے رشتے داروں کی وجہ سے رکا کہ سارے رشتے دار جمع ہو گئے ہیں تو کہتے جائیں،
ایسا موقع کبھی ملے گا کہ سارے اسلام کوئی مال کی مجبوری کی وجہ سے نہیں رکے، کوئی یہ سوچ نہیں رکے مال کی مجبوری کی وجہ سے رک جائے، اور کوئی اس وجہ سے رک جائے کہ ہر دفعہ جانے ہی رہے، دفعہ نہیں گئے تو کیا ہو۔ حالانکہ تینوں بڑے درجے کے صحابی تھے، دو تو بدری تھے جس کے اگلے پچھلے گناہ ہو تو وہ بھی معاف، اگلے پچھلے گناہ ہو تو وہ بھی معاف، تو پھر یہاں کی رعایت کی گئی۔ کیا نہیں، یہ رعایت کے قابل نہیں ہے، اللہ کے راستے میں کرنا بھی، یہ تو مقصد ہے یاد ہے، اور سب میں کبھی بھیجیے تو اس میں جو رعایت کری جائے گی، اس میں نہیں رعایت کی جائے گی۔ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی گئی ہے اس کے ذریعے کہ جب مسلمان دین کے کام کو ہلکا سمجھیں گے، دین کے کام کی اہمیت کو نہیں دیں گے، دین کا کام چھوڑ دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے، یہ ان کو پکڑائی زمین آئے، زمین باوجود تو سب کے اوپر تنگ ہو گئی، اور حضور کی موجودگی میں صحابی کو کفر کی دعوت پہنچی کہ آؤ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم نمازیں، یعنی ہمارا مذہب اختیار کر لو، ہمارے پاس آ کے ہم تم کو نمازیں، تو وہاں کیوں آ جاؤ، حضور سب موجود ہے، اور صحابی کو ان کی دعوت پہنچ رہی ہے، تو مسلمان جب ٹھیک کا کام نہیں کرے گا تو مسلمان اس درجے کو پہنچے گا کہ تو ان کی دعوت کا شکار ہوگا، اور اللہ کی مدد بھی آ جائے گی کہ اللہ کے پاس تب بلائے جو میرے کا کام کرے گا میں اس کی مدد کروں گا، ابھی کا کام جب نہیں کرے گا تو ہوگی اللہ کی مدد۔ والوں کا خطبہ یہ کہ اللہ کا ارشاد ہے تمہارا بھی معلوم نہیں کرو، اچھے کام کا حکم کرو، برائی کو منع کرو، ورنہ کیا ہوگا کہ تم اگر دشمنوں کے خلاف اللہ کی مدد مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ کی مدد آپ معلوم ہو گیا کہ جب مقصد پورا نہیں کر رہا ہے تو پھر کیا کیا ٹیوب لائٹ جو ہے وہ روشنی دے رہی ہے، دیکھیے سر کے اوپر فیوز ہو جائے، پورے پوری ٹیوب لائٹ کو پھینک دیتا ہے، بلب روشنی دے رہا ہے سر کے اوپر، احتیاط رکھا جاتا ہے ٹوٹے نہیں، گرانے کا بڑا احتیاط کیا جائے، ہاں سے گر نہ جائے، ٹوٹ نہ جائے، کیوں کہ مقصد پورا کرنا، اور مقصد پورا کرنا چھوڑ دیں اٹھا کرنا، ابھی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ تو جب تک آدمی مقصد کو پورا کرتا ہے تو اس کی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ کی اہمیت۔ جب مسلمان اپنے مقصد کو پورا کرتا رہے گا، جس کام کی اللہ پیدا کیا اس کو کرتا رہے گا، اللہ کے غیبی مدد ضرورت آئے گی، جیسے صحابہ کے ساتھ ہوئی، بعد میں مسلمانوں کے ساتھ ہوئی، صحابہ کو نبی رسول تھوڑی تھے، لیکن ان کے ساتھ ایسی مدد آئی کہ اللہ تعالیٰ نے سارے مسئلے حل کر دیے، کیونکہ فیصلے سارے وہاں ہوتے ہیں، عزت کے بھی، عزت کے بھی، کامیابی کے بھی، ناکامی کے بھی۔ حالات بگڑ رہے ہیں تو یہ تو نہیں بگڑ رہے ہیں کہ کوئی بگاڑ رہا ہے، وہاں سے فیصلے ہوتے ہیں حالات کی بگڑ، اور حالات اچھے ہو رہے ہیں تو یہ نہیں کہ کوئی ہماری مدد کر رہا ہے، نہیں، وہاں سے فیصلے ہوتے ہیں اللہ کی مدد کے، اور پھر اللہ تعالیٰ کام بناتا ہے، اور کام ایسے بناتا ہے بغیر اسباب کے۔ اور اس میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کی معاملت آتی ہے فقط و معاملت کی، جس کے دین کے کام کی ذمہ داری کو ہم اڑیں گے اسی اعتبار سے اللہ کی مدد ضرورت ہوگی ہمارے ساتھ۔ مسلمان جتنے جو دین کے کام کی ذمہ داری کو اڑے گا اسی اعتبار سے اللہ کی مدد ہوگی۔ کسی ملک کے والے اگر کریں گے تو پورے ملک والوں کے ساتھ، کسی علاقے والے کریں گے پورے علاقے والوں کے ساتھ، کسی محلے والے کریں گے پورے محلے والوں کے ساتھ، وہ تو فیصلے سارے ہوتے ہیں۔ جب وہ کسی کی کامیابی کا فیصلہ کر دے گا کوئی اس کا بال بیکار نہیں کر سکتا، کوئی اس کو ناکامیاب نہیں کر سکتا، کوئی اس کو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور جس کی ناکامی کا وہ فیصلہ کر لے کوئی اس کا کام بنا نہیں سکتا، چاہے کسی کے پاس چلا جائے، کسی کی مدد حاصل کر لے، کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، سارے فیصلے وہاں ہوتے ہیں۔ صحابہ نے اللہ کے رسول کو بلند کرنے کو، دین کو زندہ کرنے کا بیڑا اٹھایا، اس ذمہ داری کو قبول کیا، مقصد حیات پر آ گئے، اللہ تعالیٰ نے سارے باطل اور سارے دنیا کی طاقتوں کو سب کو ختم کر دیا، بڑی بڑی طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بڑے بڑے سپر پاور بچے کو بالکل عالمی طاقت سمجھتے تھے، سب ان کے قدموں میں آ گئے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیوں؟ ان کے ساتھ اللہ کی مدد،
کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا. اور صحابہ کے جتنے مسئلے تھے سب حل کر دیا تھا. فقر والے مسئلہ، جہالت کا مسئلہ، اور ہر طرح کی برائی جو آپ تھی ساری برائیاں دور ہو گئی. معاشی بدحالی کی خوشحالی بدل گئی. اور پھر 30 سال انہوں نے ذرا جو ہے وہ قربانی کے ساتھ قربانی دی اور سخت محنت کی نسبت سے 30 سال. اور وہ کو 700 سال کی حکومت تھی. اور وہ صحابہ اور صحابہ کے اولاد پھر ان کی اولاد 700 سال. 30 سال کی محنت پر 700 سال کی حکومت ملی. اور بادشاہوں کے جو خاص خزانے تھے وہ آ گئے. کہتے ہیں مدینہ منورہ میں ایسی خوشحالی آئی کوئی زکات لینے والا نہیں تھا. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر پانا تھا کہ حضرت فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی بھی 2 وقت گاؤ کی روٹی سے بھی پیٹ نہیں کرا. حضور اور حضور کے گھر والے دونوں کو اگر دوپہر میں کھایا تو شام میں نہیں، اور شام میں کھایا تو اگلے دوپہر. پوری زندگی حضور اور حضور کے گھر والوں نے 2 وقت پیٹ بھر کے کبھی کھانا. ہاں وہ زندگی تھی. اور کہاں ایسی خوشحالی کی جیسے کتاب کے یہاں بچے کا ڈھیر ہوتا ہے ایسی اشرفی کو ڈھیر لگا تھا. لوگ گھروں میں کوئی زکات لینے والا نہیں ہے، کوئی غریبی نہیں تو زکات کیوں دیا ہے؟ یہ مسئلہ کوئی زکات دینے والا. تو سارے مسئلے کو ان نے حل کر دیا. اور جو ایسی دشمنی تھی کہ لوگ قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، اور ایسے امن امان میں بدلا کہ ایک عورت یمن سے چلی آ رہی ہے اکیلے، دیوروں سے کوئی کو پتا. ایک آدمی چلا رہا ہے عراق سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانے میں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھ رہے تم نے لوگوں کو کیسا پایا؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ ہم جہاں جاتے تھے لوگ ہمارا اکرام کرتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، اور آگے سواری کا بھی انتظام کر دیتے تھے. اور ظاہر وہاں راستے کو ہوٹل تو ہوتا نہیں تو سفر کے بعد وہ بھی دیتے تھے. اور پھر ہم جہاں جاتے تھے اگلے طور پر اور اگلی جگہ پر وہاں بھی کرتے لوگ ہمارا مہمان نوازی کرتے تھے، اکرام کرتے تھے. تو کہا کہ ہم نے ایسا پایا کہ سب جیسے ایک ہی ماں باپ کی اولاد، بھائی ہوتے ہیں نا تو آپس محبت ہوتی ہے. کہا جیسے ایک ہی ماں باپ کے ساتھ سب اولاد ایک ہی طرح کی بات اکرام جانتے ہیں، ماں باپ کی اولاد ہے تو سب دوسرے جانتے ہیں. تو ایسی اجنبیت نہیں محسوس ہوئی کہیں ہم دیکھتے ہیں. اور وہ آج بھی ہے، آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں مسلمان میں السلام علیکم وعلیکم السلام. ایک بزرگ جن کے ہاتھ میں بہت سینکڑوں لوگ مسلمان ہوئے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسے ہی سلسلے میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پوچھا ان لوگوں سے کہ تم کو اسلام کی کس چیز نے متاثر کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ مسلمان کا آپس میں ملنا، ہائے ہائے کر کے اپنے چلے جاتے ہیں. اور یعنی یہ بد اخلاقی یہ آ جاتا ہے کہ اگر ایک دفتر میں ایک آدمی کام کر رہا ہوں اس کے پاس ریٹ کم سے تو اسے پوچھا کرو کہ ریٹ ہے تو نے نکال کے دیا، اس نے ایک یا دو ریٹ لی، اور اس کے پیسے جتنے بنتے ہیں وہ دے کر اور جو اس کو قابلوں کا طریقہ ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ دوستی پکی ہر جگہ. اگر ہوٹل میں بھی جائیں گے نا تو دونوں الگ الگ پے کریں گے، دونوں ساتھ کھائیں گے یا پیئیں گے، اور ایک ساتھ جو ہے اور اپنا اپنا دونوں الگ پے کریں گے. اسی لیے وہاں پہ جو مسلمانوں کہتے ہیں کہ کیش کاؤنٹر پر سامان خریدا آپ کا میں پیسے دے رہا ہوں، اس کا نہیں میں پیسے دے رہا ہوں. یہاں تو شوہر بیوی کو خرچ کرنے تیار نہیں، بیوی شوہر کو خرچ کرنے تیار نہیں ہے. یہ تو ایک آدمی دوسرا آدمی کو دے رہا کہنا کہ نہیں میں بھی کروں گا، میں بھی کروں گا. یہ بھی انہوں نے کہا کہ مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں اتنی محبت سے ملتے ہیں کہ وہ متاثر کرنا ہو. سلام کریں گے، مسافہ کریں گے، گلے ملیں گے اور مسکرا کے ملیں گے، اللہ پیشانی سے ملیں گے.
ہنستے ہوئے ملیں گے. پہلی دفعہ بھی ملاقات ہوگی تو ایسا جب کتنے پرانے ہیں تعلقات قریبی دوست ہیں, قریبی رشتے دار ہیں, تو میں کس چیز سے متاثر ہے. تو مسلمان بھائیوں تو انہوں نے یہی کہا کہ ایسا پایا جیسے سب ایک ماں باپ کی اولاد چلے آ رہے. تو وہاں جو لڑتے تھے آپس میں قبیلوں کو, یعنی لوٹ لیتے تھے, حاجیوں کو لوٹ لیتے تھے اور قافلے والوں کو لوٹ لیتے تھے, ایسی جہالت تھی. اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے ہیں, اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے اپنی اور سارے اللہ تعالیٰ نے ایک دم دکھایا. اور اتنی جہالت کے میں ڈوبے ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ نے دنیا کا چلانے والوں کو بنا میکر اینڈ بریکر آف دا ورلڈ, پوری دنیا چلانے والے ہیرو بن گئے. اور سارے ان کے بندے اللہ تعالیٰ نے مطلب بھائیوں, دین جب آئے گا زندگی کے اندر تو اپنی خیر برکت کے ساتھ لیا, خیر برکت بھی لائے. اور جب دین کی محنت ہوگی اللہ کی مدد سارے مسئلے حل ہوں. اور بے دینی دینداری تو دین کی محنت سے دینداری تو اپنے آپ چلی آتی ہے, اس کا بائی پروڈکٹ ہے, اس کا نتیجہ ہے. کیونکہ سب سے پہلے ہی ترتیب ہے, سب سے پہلے دین کی محنت کرائی ہے. باقی دور دین کی محنت کا, اس میں ارکان اسلام کو نہیں آئے, آخر میں نماز آئی ہے, وہ بالکل آخر میں, اور وہ بھی اپنی پوری اصلی شکل میں نہیں تھی. قبلہ جو ہے بیت المقدس کی طرف تھا, وہاں کو ضرور کی نماز پڑھی جاتی, بات چیت کرنے کی آزادی تھی, نماز بات چیت کرنے اور حج کا دکاندار پردہ شراب کی ہوئی. اور بلکہ مولانا صاحب پاکستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 6 باتیں تھیں, ایسے تھوڑی بزرگوں نے رکھ دیا. بیچارے سیدھے سادھے لوگ تھے, جو میواتی لوگ چاہتے تھے سیدھے سادھے ہوئے پڑھائی لکھتے تھے, وہ کہتے 6 نمبر یاد رکھو, 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر 6 نمبر. مکی دور میں یہی بات مولانا صاحب پاکستانی رحمۃ اللہ علیہ جو ایمان قبول کرتا تھا ایمان کی دعوت دیتا تھا, پہلا نمبر دیتا نمبر. آخری دور میں نماز پڑھ دو. آقا رضی اللہ عنہ کے گھر میں صحابہ جمع ہوتے تھے, وہاں دین کی بات بھی سیکھتے تھے. اور اقرار مسلم کسی تعلیم نہیں شروع کی. نجاشی شاہ حبشہ کے یہاں اسلام کا تعارف کرایا ہے, جہاں پر رضی اللہ عنہ نے کن باتوں کا حکم دیا اللہ کے رسول کو, اس میں ہے صلہ رحمی کا حکم دیا, لوگ کے ساتھ سمکاری کرنے کا, مدد کرنے کا, سارے. اور حضور صاحب کو عورت دولت حکومت تینوں پیش کی گئی کہ عورت لے لیں, 10 خوبصورت ترین عورتیں منتخب کرنے مکے کی, وہ آپ کی بیوی ہو جائیں. دولت چاہیے, اتنا مال اکٹھا کرے کہ مکے آپ صحیح لوگ آدمی ہو جائیں. اور اگر حکومت چاہیے تو ایسے پہلے ہم بڑا مانتے ہیں آپ کو, آپ کی بات کوشش کرتے ہیں, آپ کے در پر تاج رکھتے ہیں, آپ کو بادشاہ بنا سکتے ہیں, ہم آپ کا پھر حکم مانیں گے. مگر یہ کام چھوڑ دیجیے, حضور کو بول دیجیے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ غریب کم, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کمزور اور بوڑھے جو غلام مسلمان ہو گئے, ان کو خرید کا آزاد کر رہے. ان کے والد نے کہا کہ تم کو جب غلام آزاد کرنا ہی ہے تو ہٹے کٹے مضبوط جوان غلاموں کو خرید کے آزاد کر, کبھی اس کا بات ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہا کہ میں اس سے فائدہ اٹھانے کہا کہ جب جوان کو آزاد کرو گے تو جب تم کو ضرورت ہوگی تو تمہارے کام آئیں گے کہ تم نے ان کا احسان کیا. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں اسے تھوڑی آزاد کرتا ہوں کہ اس سے فائدہ اٹھاؤں. تو 6 باتیں تھیں اور فضائل کی تعلیم تھی, مسائل پڑھائی نہیں تھی, مسائل ہے کیا کرنا کیا نہیں کرنا, ڈو اور ڈونٹ کیا کرنا کیا نہیں کرنا. مگر مدینے میں آئے, مکے میں تو ایسا کوئی حکم ہی نہیں. شراب جو کل قواعد ہے اس سے بڑا گناہ ہے, ہم گناہوں اور جو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے سارے گناہوں میں جڑ ہے. اور وہ بھی اس کا بھی حکم نہیں ہے مکے میں. نیک عمل پر کیا ملے گا, جنہوں نے اللہ کی فرمانبرداری کی جنت میں ان کو کیا ملے گا,
اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کامیاب کر دی. جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ان کو جہنم میں کیا عذاب ہوگا؟ دنیا میں جنہوں نے نافرمانی کی مانی تو کیسے پر اللہ کا عذاب آئے. فرعون، نمرود، جذاب، ہاروت ان کے واقعات بتائے گئے اور دوسری قوموں کے واقعات بیان کیا. قوم عاد، قوم ثمود کے واقعات بیان کیے. نوح علیہ السلام کی قوم کے واقعات بیان کیے بتائے گئے. جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کی کیسے اللہ نے کامیاب کر دیا. جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کیسے ناکامیاب ہو گئے. تو بتا کی تعلیم. تو آج بھی یہی کہہ رہا ہے ہم اللہ کے راستے نکلیں گے اور ایسے ماحول ہمارا وقت گزرے گا اور ان صفات کو اپنے اندر لانے کی فکر کریں گے پھر ہمارے اندر دین آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے جو اللہ کے راستے محنت مشقت برداشت کرے گا بدل میں جادو کی. جو اللہ کے راستے نکلے گا اور قربانی دے گا محنت مشقت برداشت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہدایت دروازے کھولتے چلے جائیں گے. اور ہدایت انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اس کے کھانے پینے ہر چیز زیادہ ضروری ہے. یہاں تک اس کے سانس سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کو ہدایت ملے. اور اتنی ضروری ہے کہ ہر نماز میں یہ دعا مانگی جا رہی ہے اللہ مجھے سیدھے راستے چلنے کی ہدایت ہے. اتنی بڑی ضرورت ہے کہ یہ ہوتا ہے دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے. ہم سمجھ رہے کہتے ہی ہیں ہم تو نہیں مسلمان ہمیں کیا ضرورت ہے. تو کلمہ پڑھنا الگ ہے اور کلمے کی حقیقت کا دل میں آ جانا ہے دوسری بات. اور سارے وعدے اللہ تعالیٰ کی ایمان والوں کی ہے یہ حقیقت ایمان یا ایمان والے ایمان لے آؤ. ایمان والوں کہہ رہے ہیں ایمان لے یعنی حقیقت ایمان لے. اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگائے یا سوئی سے تاکہ ہمارے اندر دین کی فکر پیدا ہو جائے آخرت کی فکر پیدا ہو جائے اور ہم مقصد حیات بنا لیں. جس نام کی اللہ نے حکمت کو پیدا کیا ہے اس پر ہم آ جائیں. اس کے لیے وہی کبھی اللہ سے درخواست ہے